خوں ہے دل خاک میں احوال بتاں پر یعنی، خوں ہے دل خاک میں احوال بتاں پر یعنی، ان کے ناخن ہوئے محتاج حنا میرے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج وہ غزل کی جو اس وقت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کا شعر نمبر 4 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ غالب کہتا ہے کہ خوں ہے دل خاک میں احوال بتاں پر یعنی، لیکن اس سے پہلے میں پھر وہی التماس کروں گا کہ یہ اتنی پیاری غزل ہے اور اتنی خوبصورت غزل ہے اور غالب کی چند نمائندہ غزلوں میں سے ہے، اس لیے جو احباب بھی میرے ساتھ وابستہ ہیں، غالبیات کے ساتھ وابستہ ہیں، شعریات کے ساتھ وابستہ ہیں، اس غزل کی ہر ویڈیو جو ہے وہ دیکھیے گا اور آخر تک دیکھیے گا، آپ کو لطف آ جائے گا۔ چنانچہ حسب دستور سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو اس شعر کے پہلے مصرعے میں خوں ہے دل خاک میں احوال بتاں پر یعنی، اس میں دو چیزیں ہیں کہ خوں ہے دل خاک میں، کہ خاک میں دل جو ہے وہ خوں ہو رہا ہے۔ یہاں خاک سے مراد خاک کی تربت ہے، یعنی قبر کی خاک ہے، یعنی غالب جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، اس جہان فانی سے رخصت ہو چکا ہے، اور اس پر قرینہ اس غزل کی جو ہے وہ ردیف ہے۔ حسن غمزے کی کشاکش سے چھوٹا میرے بات، بار آرام سے ہیں اہل جفا میرے بات، اور ہر شعر کے اندر یہ میرے بات جو ہے اس بات کا قرینہ ہے کہ ہر شعر جو ہے اس کا مضمون جو ہے وہ گویا کہ اس زندگی سے وابستہ نہیں بلکہ اگلی زندگی سے وابستہ ہے۔ غالب اس جہان فانی کو چھوڑ چکا ہے اور دوسرے جہان میں عالم برزخ میں بیٹھ کر اپنے احوال کو بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ یہاں خاک سے مراد قبر کی خاک، آگے احوال بتاں پر یعنی احوال بتاں، بتوں کے حال پر۔ بت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، نئے ناظرین کے لیے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ شعریات کے اندر بت جو ہے وہ ہمیشہ ایک بڑا خوبصورت استعارہ رہا ہے معشوق لوگوں کے ساتھ، یعنی معشوق کو جو ہے وہ بت قرار دینا۔ غالب نے اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا خوبصورت تنوع جو ہے وہ اختیار کیا کہ جب اس بت کو بت مشکل کہا، یہ غالب کے ہاں ہے بت مشکل، تو بہرحال اور یہ کہ بت کہا کیوں جاتا ہے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بت جو ہوتا ہے وہ صورتاً تو ایک انسان کی صورت اس کی ہوتی ہے صورت کے اعتبار سے، لیکن مانن وہ گویا کہ انسان نہیں ہوتا، وہ پتھر ہوتا ہے، ظاہر ہے، کیونکہ بت آپ دیکھتے ہیں کہ نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کی بات کا جواب دے سکتا ہے۔ تو معشوق لوگ جو ہوتے ہیں بس ان میں بھی کچھ ایسی ہی خصوصیات ہوتی ہیں کہ نہ تو وہ نگاہ التفات اپنے عشاق پر کرتے ہیں، نہ ہی وہ عشاق کی جو ہے فریاد جو ہے وہی سنتے ہیں، اور نہ ہی ان کی بات کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے اس استعارے کو معشوقوں کے ساتھ یعنی بت کو جو ہے وہ معشوق قرار دیا جاتا ہے یا یہ استعارہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو احوال بتاں، بتوں کا حال، ان کے ناخن ہوئے محتاج حنا میرے بات، تو محتاج حنا یعنی حنا کے محتاج۔ اس کے بعد اب اس کی تفہیم کی طرف آتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ خوں ہے دل خاک میں احوال بتاں پر یعنی، میں مر چکا ہوں، قبر میں موجود ہوں، لیکن میری کیفیت یہ ہے، میرا حال یہ ہے، بلکہ میرا نہیں میرے دل کا یہ حال ہے کہ قبر کے اندر بھی جو ہے وہ حسینوں کے حال کو دیکھ کر، حسینوں کی کیفیت کو دیکھ کر وہ لہو ہو رہا ہے، خوں ہو رہا ہے، یعنی رنجیدہ ہے، غم میں ڈوبا ہوا ہے، سخت افسردہ ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس غزل کی ردیف جو ہے اس بات کی غماز ہے کہ اس پوری غزل کے اندر غالب نے جو ہے وہ اپنی تعلی، اپنے چلے جانے کے بعد غالب کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا ذکر جو ہے وہ بار بار کیا ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ ہو گیا، میرے جانے کے بعد وہ ہو گیا، میری کمی یوں محسوس کی جا رہی ہے، میری کمی یوں محسوس کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو مضمون ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، یہ تقریباً یوں سمجھیں کہ ہر شعر کے اندر موجود ہے۔ تو آپ ہر شعر کو اس مضمون کے تناظر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہر شعر سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ تو اور کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے احوال بتاں پر، یعنی یہ سوچ سوچ کر لہو ہو رہا ہے۔ کیا سوچ سوچ کر لہو ہو رہا ہے؟ دوسرے مصرعے میں کا ذکر ہے،
ان کے ناخن ہوئے محتاج حنا میرے بعد، کہ میرے بعد ان کے جو ناخن ہیں وہ محتاج حنا نظر آ رہے ہیں، حنا کے محتاج نظر آ رہے ہیں، یعنی ان پر مہندی نہیں لگی ہوئی یا نیل پالش نہیں لگی ہوئی۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ غالب کے زمانے میں نیل پالش کا ہمیں تذکرہ نہیں ملتا، اور مہندی جو ہے اس کا رنگ بھی جو ہے وہ ناخنوں پر چڑھ جاتا ہے، آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ لیکن آج کے دور میں مہندی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیل پالش بھی ہے۔ تو آپ اگر اس شعر کو اس عہد کے تناظر میں دیکھیں گے تو آپ اس کی تشریح جو ہے وہ نیل پالش سے کر سکتے ہیں، اور اگر غالب کے عہد کے تناظر میں دیکھیں تو لامحالہ اس کی تشریح جو ہے وہ مہندی کے ساتھ ہی کریں گے، کیونکہ مہندی یعنی حنا کی جو ہے اس میں تصریح بھی موجود ہے۔ اب یہاں ایک اور بڑی اہم بات کہ محتاج حنا دیکھ کر غالب کا دل جو مٹی میں لہو ہو رہا ہے، خون ہو رہا ہے، اس کی دو طور پر جو ہے توضیح یا تشریح یا تعبیر کی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ بعینہ ہی یعنی حصی طور پر وہ لہو ہو رہا ہے، یعنی جب تک غالب زندہ تھا ان معشوق لوگوں کو جب بھی مہندی کی ضرورت ہوتی تھی تو بجائے مہندی کے وہ غالب کے خون کو جو ہے، غالب کے لہو کو جو ہے وہ استعمال کر لیتے تھے۔ ستم پیشہ لوگ تھے، ہر وقت غالب کا لہو کیا کرتے تھے، تو جب بھی انہیں ضرورت ہوتی تھی اپنے ہاتھوں پر مہندی لگانے کی تو بجائے مہندی کے وہ غالب کے لہو میں اپنی انگلیاں ڈبو لیتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں بس یہی سوچ کر دیکھ کر اب غالب کا دل جو ہے وہ قبر میں بھی خون ہو رہا ہے، لہو ہو رہا ہے، کہ تاکہ ان محبوب لوگوں کو اگر لہو کی ضرورت ہو، خون کی ضرورت ہو تو وہ میرے لہو کو، میرے خون کو استعمال کر سکیں۔ دوسری صورت اس کی جو ہے وہ ایک اور ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ دل جو لہو ہو رہا ہے یہ حصی معنوں میں یا لفظاً یا حقیقتاً لہو نہیں ہو رہا، بلکہ غم زدہ ہے، افسوس فرما رہا ہے، رنجیدہ ہے کہ ہائے جب تک اے غالب تو زندہ تھا تو یہ لوگ تیری وجہ سے ان کو ایک احساس حسن تھا، لہٰذا یہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھتے تھے، لیکن جب غالب تو نے دنیا سے کوچ کیا ہے تو ان لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اب ہمارا قدردان کوئی نہیں رہا، لہٰذا اب ہمیں بنو سنگار کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا اب یہ بنو سنگار ترک کر چکے ہیں اور ان کی انگلیاں جو ہیں وہ محتاج حنا یا ان کے ہاتھ جو ہیں وہ محتاج حنا دکھائی دے رہے ہیں۔ بس یہی سوچ کر غالب کا دل جو ہے وہ لہو ہو رہا۔ تو اس طرح سے غالب کے دل کا جو لہو ہونا ہے، خون ہونا ہے قبر میں، اس کی دو طور پر جو ہے وہ توجیہ کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ یہ شعر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور خاکسار نے اس شعر کے حوالے سے جو بھی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کسی نہ کسی حوالے سے آپ کے لیے نافع ثابت ہوئی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ نیک دعاؤں کی درخواست کے ہم اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔